سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب بچوں کے گلے میں جو تعویذ بنا کر ڈالے جاتے ہیں برائے حفاظت یا برائے صحت و سلامتی کے لیے، تو ان تعویذوں میں کوئی دعا ایسی سجیسٹ کیجئے کہ جس کے ذریعے سے وہ جناتوں کے اور انسانوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں، اور اس کے ساتھ بدخوابی اور صحت مند زندگی ان کی ہو، اور حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پروان چڑھے، ایسی کوئی دعا تجویز فرمائیے۔ دیکھیں جی، ایک تو معوذتین لکھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اگر مطلب حوصلہ ہو تو آیت الکرسی لکھیں، اور آیے شفا بھی لکھیں، آیے شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ۔ یہ معوذتین، آیت الکرسی اور آیے شفا، وہ اس کا بنا کے جو ہے نا وہ آویزان کریں، اور یہ چونکہ یہ قرآن ہے، یہ خیال رہے کہ اس کی جو ہے نا وہ توہین نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال آن لائن کاروبار کے حوالے سے ہے۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں آن لائن کاروبار کرتا ہوں، میں اپنی ایک ویب سائٹ چلاتا ہوں کہ جس پر کوئی سامان میرا ذاتی نہیں ہوتا، یعنی میں دوسروں کی ویب سائٹ سے وہ سامان کی تصاویر اٹھاتا ہوں کہ جو وہ دوسری ویب سائٹ بیچ رہی ہیں، اور میں ان پکچرز پر، ان سامان پر پیسے زیادہ لگا کر، اور میں ان کا ایڈ چلاتا ہوں، اور جو کسٹمر میرے پاس آتا ہے میں اسے اس ویب سائٹ سے مال خرید کر اپنا کمیشن درمیان میں رکھ کر اور پھر کسٹمر تک وہ سامان کو ڈیلیور کرواتا ہوں۔ تو یہ جاننا ہے کہ کیونکہ نہ سامان میرا ہے، نہ وہ پکچر میری ہے، اور نہ میں اس چیز کی اجازت لے رہا ہوں کہ میں وہ تصاویر لوں اور یہ کام کروں، لیکن میں یہ کام کر رہا ہوں اور درمیان میں کمیشن مجھے مل رہا ہے، تو کیا یہ کرنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، دیکھیں ظاہراً جس کا مال ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کمیشن کس سے لیتے ہیں؟ خریدار سے؟ نہیں نہیں آگا، یہ مثلا 10 روپے کی چیز 15 روپے میں بیچتے ہیں، اور 3 روپے اپنا کمیشن رکھتے ہیں، 2 روپے اس کا مثال کے طور پر ڈیلیوری کے چارجز ہوتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں نا جی، وہ آپ کسی کے مال کی تصویر لے کے وہ اس سے ہم آہنگی کے بغیر تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یعنی آگا صاحب یہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگی کمائی یہ؟ آنے اس سے ہم آہنگی کے بغیر نہ کرے نا یہ کام۔ اچھا آگا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے، وہی مسئلہ جو ابھی آپ نے تفصیل سے بیان کیا تھا، کہ آگا صاحب عورت بچے کی پیدائش کے کتنے دن کے بعد غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے اور اپنی عبادات کو جاری رکھ سکتی ہے؟ اتنی تفصیل سے بیان کرنے کے باوجود پھر پوچھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر بالفرض اگر بالکل خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا تو پھر جو ہے نا ایک وقت کی نماز بھی جو ہے نا وہ خاتون نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اگر وہ فرض کریں صبح کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ اس کے ہاں ولادت ہوئی ہے، اور جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے بلڈنگ ہوئی ہے، اور ظہر کے قریب جو ہے نا وہ بند ہو گئی ہے، تو یہ غسل کرے گی اور پھر ظہر کی نماز پڑھے گی۔ یا اسی طرح 2 دن، 3 دن، 4 دن، 10 دن جو ہے حیض کی طرح 10 دن تک یہ نفاس ہے، 10 دن کے بعد بھی جاری رہے تو پھر وہ نفاس نہیں ہے۔ جس طرح 10 دن کے بعد کا حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے، وہ تو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ جی ہاں، اس کی کم از کم مقرر نہیں ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ مقرر ہے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جو ہے نا وہ 1 دن یا 1 لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور یہاں پر نوکری کرتا ہوں، لیکن یہاں جس جگہ میں رہتا ہوں یہ شیئرنگ والا کمرہ ہے، یعنی ہم ایک ہی کمرے میں 8 افراد رہتے ہیں، ایک ہی واش روم ہے اور سب کے بستر الگ الگ ہیں، کپڑے دھونے کی مشین ایک ہی ہے، کھانا گرم کرنے کا ڈبہ ایک ہی ہے، اور جو ہمارا باورچی ہے جو کھانا بناتا ہے وہ ہندو ہے، اور یہاں پر مختلف قوموں کے افراد موجود ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے۔ تو ہندو کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا میں کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اور اس واشنگ مشین میں، کہ جس مشین میں ہندو کے کپڑے دھلتے ہیں، کیا میں اپنے کپڑے دھو سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ہندو کے ہاتھ سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہندو جو پکاتا ہے اس کو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندو برتن دھوتا ہے، دیگچی دھوتا ہے، پلیٹیں دھوتا ہے،
اور اسی کے اندر رکھ کے آپ کو دیتا ہے. اگر چپاتی بناتا ہے تو وہ آٹا گوندتا ہے اور گوند کے آپ کو کھلاتا ہے. سراسر حرام ہے. ہندو جو ہے خدا کا منکر ہے، وہ نجیس ہے، سکھ بھی نجیس ہے، لہٰذا ان کے ہاتھ سے آپ نہیں کھا سکتے. البتہ جہاں تک واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کا تعلق ہے، وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ واشنگ مشین جو ہے وہ کس قسم کی ہے. اگر اس میں کوئی جو ہے نا آٹومیٹک سسٹم ہے، جاری پانی کا کوئی سلسلہ ہے، تو پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے. وہ جب دھو لے تو پھر یہ ہے کہ اس کے جو اطراف ہے اوپر کے، وہ اس کے منہ وغیرہ، اس کو جو ہے نا وہ آپ جاری پانی سے آپ اس کو پاک کریں اور باقی کپڑے ڈالیں. اس میں اگر آٹومیٹک سسٹم ہے اور جاری پانی اس کے اندر جاتا ہے اور وہی اس کو غوطہ بھی دیتا ہے، اس کو نچوڑتا بھی ہے، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. البتہ اس کے لیے واشنگ مشین کے اوپر کا جو حصہ ہے، اس کا منہ کا ادھر اس کی نجیس کی چھینٹیں وغیرہ پڑ سکتی ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ نل کا جو ہے نا پائپ سے اس کو ایک دفعہ پاک کریں. اگر اس طرح آٹومیٹک جاری پانی کا سسٹم نہیں ہے تو پھر جو ہے نا نہ دھوئیں آپ اس میں.